أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہمارے شریک گفتگو ہیں جن سے ہم مختلف سوالات کے ذریعے ایک اہم موضوع یعنی دین اسلام اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب عامر خان صاحب، ان کی تعلیم ایم اے اسلامیات ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے رجوع الی القرآن کورس اس کو مکمل کیا ہے، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور گزشتہ 16 سال سے کالج میں اور یونیورسٹی میں تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محترم عامر خان صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے تو یہ جانا جائے کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم اعجاز صاحب، قرآن حکیم اسلام سے متعلق جو وضاحت کرتا ہے، قرآن حکیم میں لغوی اعتبار سے اگر اس بحث کو چھیڑا جائے تو یہ بنے گا اسلم یسلم اسلامن۔ اسلامن کے بنیادی معنی ہوں گے گردن جھکا دینا، ٹو سبمٹ۔ اس اعتبار سے لفظی معنی قرآن حکیم میں جو استعمال ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کبھی بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ حکم مانو، فرما برداری اختیار کرو، ہمارے حکم کے سامنے گردن جھکاؤ، تو ہمیشہ ان کا جواب یہی تھا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی سر تسلیم خم کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا ڈال دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے اسلام، اس کا لفظی معنی۔ جی ہاں جی، اور اصطلاحی اعتبار سے دین کی اصطلاح میں جب ہم اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے جی اس کے تمام احکامات، جملہ احکامات جس کا تعلق انفرادیت سے ہو یا اجتماعیت سے، اللہ کے تمام ہی احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے۔ یہ ایک اصل میں رب اور بندے کا تعلق ہے، وہ رب ہے اور انسان اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ بنیادی طور پر اصطلاحی معنی بنے کہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر اس کے جملہ احکامات کے سامنے گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، جو دعوت انہوں نے پیش کی، کیا وہ کوئی اسلام سے مختلف دعوت تھی؟ محترم اعجاز لطیف صاحب، اسلام کی دعوت تمام انبیاء کرام لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان سب کی دعوت ایک ہی ہے، اور اس کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو وہ دین اسلام کے حوالے سے بنے گا اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو۔ دیگر انبیاء کرام جو آتے تھے وہ فرماتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرو، یا قومی اے میری قوم کے لوگو۔ ایک بنیادی فرق جو پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل کے اعتبار سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے انسانوں، بنی نوع انسان سے خطاب۔ جی، اب کسی قوم سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے رب کا تقاضا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کیا۔ تو گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سارے انبیاء اور رسل کی دعوت جو تھی وہ اسلام کی دعوت تھی، سارے نبی رسول مسلم تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان سے بھی رب کا تقاضا کیا تھا؟ اسلم، سر تسلیم خم کرو، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا، اللہ کے لیے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک بات تو اسی سمجھ میں آئی کہ اسلام یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے اللہ کا جو دین ہے وہ اسلام رہا ہے۔ اچھا، اب ہم اس بحث کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام جو کہ ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے، اسلام کے لیے ایک لفظ دین بھی استعمال ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر اس کے لیے لفظ مذہب بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا قرآن مجید میں کسی جگہ پر اسلام کے لیے لفظ مذہب آیا ہے؟
لطیف صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے جی کہ قرآن حکیم نے ہمیشہ دین کا لفظ استعمال کیا. میں چند آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سورہ آل عمران میں رب کائنات فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسی صورت میں آیت نمبر 85 سورہ آل عمران میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بے شک. جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہو جائے گا. سب سے زیادہ عظیم الشان آیت مبارکہ جو اس حوالے سے آتی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. پسند. یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہے اگر ہم اسلام کو بطور دین اختیار کریں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے لیے لفظ مذہب، جو کہ عام طور پہ انگریزی کے لفظ ریلیجن کا ایک ترجمہ ہے، اس کو بھی بڑا اکثر استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. دین ہونے کی حیثیت میں کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف، اور لائف جو انسانی زندگی کی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے سمجھنے کے لیے. ایک زندگی کے وہ گوشے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے انفرادی معاملات سے، پرسنل لائف، انڈیویجول ایسپیکٹس آف لائف. مذہب جو انسان کو تفصیلات دیتا ہے جس کو آپ ریلیجن کہہ رہے ہیں، اور سیکولرزم میں خاص طور پہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، جو ہمارے پرائیویٹ اور انفرادی زندگی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز کہلاتی ہے عقیدہ، ڈوگما. جی تو مذہب کا تعلق جو انفرادی سطح سے متعلق بنے گا، اس میں ہر شخص کو آزادی ہوگی کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جس نوعیت کا چاہے. اسی طرح جیسا عقیدہ ہوگا، جیسا بلیف ہوگا، اسی کے مطابق پھر عبادات، موڈس آف ورشپ، مراسم عبودیت جتنے بھی ہیں وہ اسی سے متعلق ہوتے ہیں. تیسری چیز جو انسانی زندگی سے متعلق ہے وہ خوشی اور غم کے مواقع پر کچھ رسومات ہیں، کچھ ریچولز ہیں. لہذا مذہب عام طور پر ریلیجن ان تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی دا سیٹس آف بلیفز، موڈس آف ورشپ، اور اسی طرح ریچولز، عقائد، عبادات اور رسومات. یہ انسانی زندگی سے متعلق ہیں، ہر شخص یہ کرتا ہے. ہاں، لیکن انسانی زندگی کے انفرادی گوشے سے متعلق ہے، یعنی انڈیویجول یا پرسنل لائف، کسی کے ذاتی، اور اس میں ہر شخص آزاد ہے. اچھا، تو اس سے آگے مطلب یہ تو آپ نے گویا کہ مذہب کی جو تعریف ہمارے سامنے آئی اس میں اس کے یہ تین لازمی اجزاء ہیں. کیا مذہب کا کوئی تعلق لوگوں کی اجتماعی زندگی کے ساتھ بھی ہے؟ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب دین بنیادی طور پر جو ہے وہ اس وقت کہلاتا ہے کہ جب اس میں یہ تین بنیادی چیزیں، عقائد، عبادات اور رسومات، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی سے متعلق جو کلیکٹیو لیولز پر جو انسانی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے، ایک خاندانی نظام، فیملی سسٹم، اس سے متعلق. پھر اس سے آگے بڑھ کر جہاں کم از کم 10 خاندان مل کے رہ رہے ہوں تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی، تو اس سوسائٹی سے متعلق. اور پھر اسی طرح ان کے درمیان فیصلے کرنے کے معاملات میں سیاست، پولیٹکس، کس کی بات مانی جائے گی، اس سے متعلق. اور اہم ترین چیز جو اس حوالے سے ہے وہ ہے معیشت، اکنامک سسٹم. لہذا ان تین اجتماعی گوشوں سے جو چیز متعلق ہوتی ہے وہ دین کہلاتی ہے. اور اگر ان تین گوشوں کو زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر وہ مذہب بن جاتی ہے. دلچسپ بات یا المیہ ہمارا یہ ہے کہ اسلام تو آیا تھا دین کی حیثیت میں، اور مکمل دین جیسے کہ ابھی آیت مبارکہ پڑھی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، جس میں عقیدے سے لے کر ریاست کی سطح تک احکامات دیے گئے. لیکن آج کیونکہ دین مکمل نہیں ہے، ہر اعتبار سے نافذ العمل ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے معیشت، معاشرت اور سیاست میں اسلام سے متعلق جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں ہو پا رہا. یہ وجہ ہے کہ آج وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے اور محض چند عقائد یا رسومات کا مجموعہ بنا ہوا ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اگر غالب ہو تو دین بنتا ہے، اور اگر غالب نہ ہو مغلوب. تو پھر وہ مغلوبیت کی اگر کیفیت ہوگی، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. تو چند عبادات یا رسومات کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین آزاد ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ملا کو ہے اگر ہند میں سجدے کی اجازت،
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام اصل میں معاشرت، معیشت اور جو سیاسی سطح پہ احکامات ہیں، اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تب کہیں جا کر وہ شاندار جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اس کی تکمیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے. مذہب کا دائرہ کار محدود ہے انفرادی زندگی تک، اور وہ صرف زندگی کے 3 گوشوں سے بحث کرتا ہے: عقیدہ اور مراسم عبودیت اور کچھ سماجی رسومات. اس کا انسانیت کے زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ دین میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں اور 3 چیزیں مزید، یعنی سیاست، معیشت اور معاشرت. اجتماعی زندگی کے جو 6 گوشوں پر محیط ہے وہ دین ہے. غالب ہے تو دین ہے، مغلوب ہو تو مذہب بن جاتا ہے. ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے. اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ جان لینے کے بعد کہ اسلام ایک دین ہے، تو بطور دین اسلام کے اپنے ماننے والوں سے تقاضے کیا؟ اجازت صاحب، قرآن حکیم بالکل واضح طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس آیت سے جو بات بالکل واضح ہے کہ اسلام میں داخلہ جو ہے وہ پورا کا پورا مطلوب ہے. اور اگر اسلام میں پورا کا پورا داخلہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ ابھی بات آئی کہ چند باتیں مانی جا رہی ہیں، چند باتیں نہیں مانی جا رہی، تو یہ اصل میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. اور اللہ پاک فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. گویا وہ انسان کو وہ لائے عمل دیتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض باتیں مانے اور بعض باتیں نہ مانے. تو یہ جو تفریق ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا. یعنی اسلام میں پورا داخلہ صحیح معنوں میں تو اس وقت ہوگا کہ جب اس کو بطور دین اختیار کیا جائے. اجازت لطیف صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 2 طرح کے مسلمان ہیں. ایک مسلمان وہ ہیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی ان میں شامل ہیں. یہ وہ ایمان کی دولت ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. دوسری قسم انسانوں کی، مسلمانوں کی، وہ ہو سکتی ہے کہ جو اسلام کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر ایمان لاتے ہیں. لہذا قرآن حکیم میں واضح طور پر رب کائنات نے جو حکم دیا، جیسے آپ نے فرمایا بندہ مومن سے یا اسلام قبول کرنے والوں سے پہلا مطالبہ کیا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نساء میں: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. کہ ایک وہ شخص ہے جو دعویٰ ایمان کر رہا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں 1 ارب 57 کروڑ سے زیادہ ہے. گویا اصل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے مخاطب ہے رب کائنات جو اللہ کو مانتے ہیں. اب گویا ان کو ایمان لانے کی، یعنی یقین کی سطح پر تصدیق بالقلب والا جو ایمان ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اس وقت جو سب سے بنیادی چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یقین والا ایمان حاصل کریں، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں رب کائنات فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو اقرار باللسان تو الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے بائی برتھ، یہ بھی بہت بڑی زبان سے جو اعتراف ہے، زبان سے جو اقرار کرنا ہے وہ بحمد تعالیٰ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ دنیا میں 5 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ نعمت بھی حاصل نہیں ہے. رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی الحمدللہ. تو اب سوال یہ ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کو مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یقین والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن حکیم خاص طور پر اس میں اگر آگے بات بڑھائی جائے تو یہ یقین والا ایمان حاصل کیسے ہوگا، یہ سوال بنتا ہے خود بخود. لہذا رب کائنات نے جب حکم دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تو یہ ایمان بھی خود قرآن حکیم سے حاصل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ اس ایمان حقیقی کے حصول کا وہ قرآن مجید. بالکل، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل واضح انداز میں سورہ انفال آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اس آیت کے حوالے سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن کا تعارف
رب کائنات فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، رب کی ہیبت، رب کی عظمت ان کے دلوں پر آتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ ہے وہ آیت کا حصہ جو خاص طور پر بڑا اہم ہے، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے واضح آیت مبارکہ ہے کہ ایمان کا اصل سورس، ایمان حقیقی کا اصل سورس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، رب کائنات نے اس کو نازل فرمایا۔ اس اعتبار سے the first source of ایمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے بات چل رہی ہے آگے کہ ایمان لانے کے جو اصل تقاضے ہیں، حقیقی ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرما دیا قرآن کی صورت میں۔ اس کے علاوہ بھی اور جی ہاں، یقینی طور پر صحابہ کرام سے ایمان حاصل کرنے کا اگر ذریعہ دیکھیں تو الحمدللہ ان کو جو ذریعہ حاصل تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اگر دین کسی شخص کا نام ہے تو وہ محمد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہستی ایسی عظیم ہستی کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعے ہمیں قرآن کی وضاحت ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، وہ دین ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو معلوم بالکل واضح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے اصل میں دین، لہذا صحابہ کرام کو الحمدللہ یہ دونوں ذرائع حاصل تھے، صحبت صالحہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام۔ موجودہ دور میں ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحبت تو ہمیں حاصل نہیں کہ جو صحابہ کرام کو تھی، لیکن معنوی اعتبار سے الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، اور مطالعہ صرف علمی اعتبار سے نہ ہو کہ علم حاصل ہو گیا، بلکہ اس پس منظر میں ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے تقاضے کیسے ادا کیے، کیسی مشکلات جھیلیں، تکالیف جھیلیں، پھر ان کے صبر کے مراحل، پھر خاص طور پر جو مشکلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں جھیلیں، پھر دین نافذ کرنے کے لیے جہاد اور قتال کے مرحلے، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ خود قرآن حکیم میں واقعات کا ایک انداز ہے سنانے کا، سابقہ انبیاء کرام کے واقعات، سابقہ قوموں کے واقعات، عبرتناک واقعات جن پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا، یہ اصل میں ذریعہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان و یقین کا، آخرت پر یقین کا خاص طور پر۔ تو دوسرا سورس صحبت صالح، آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ، صحابہ کرام خاص طور پر ان کے حالات و واقعات، ان میں سے ایک ایک صحابی ہمارے لیے یقینی اعتبار سے ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان کے حالات و واقعات پڑھے جائیں، اور وہی میں نے عرض کیا کہ پس منظر وہی ہو، بیک گراؤنڈ وہی ہو، مقصد وہی ہو کہ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جائے۔ تو دوسرا سورس صحبت صالح، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی طرح علماء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ میں بالکل واضح الفاظ ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے سے ہمارے اندر بھی سچائی آئے گی، نیکی آئے گی، اللہ پر ایمان بڑھے گا۔ یہ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیے، کچھ دیر ہی بیٹھیے، وہ حرارت ایمانی حاصل ہوتی ہے، وہ اخلاقیات، وہ تزکیہ، وہ اللہ پر ایمان جو ہے وہ الحمدللہ حاصل ہوتا ہے۔ تو دوسرا سورس اس اعتبار سے نیک لوگوں کی صحبت، یعنی گویا کہ ایمان حقیقی کے حصول کے جو ذرائع آپ کی اس ساری وضاحت سے ہمارے سامنے آئے، اس میں سب سے بنیادی اور دائمی ذریعہ وہ تو قرآن مجید ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ گوز وداؤٹ سینگ کہ قرآن مجید کی محض حصول ثواب یا ایصال ثواب تک اس کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کو سمجھ کر اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے اس کو اپنے عمل میں بھی داخل کریں گے تو جتنا جتنا ہم اس پر عمل کرتے جائیں گے ایمان اور یقین بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری بنیادی چیز جو ہے وہ ہے صحبت صالحین۔ اب اس صحبت صالحین میں سب سے بڑی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی سیرتوں کا مطالعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اور متقی لوگوں کی جو زندگی حیات ہیں ان کی صحبت حاصل کرنا، اس سے انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور یہ گویا کہ ایک بندہ مومن کے کرنے کا سب سے پہلا کام یا پہلا تقاضا دین اسلام کا، اس کو جو پورا کرنا ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اس سے آگے محترم اجازت صاحب، یہ دو سورسز تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ عوام الناس کے لیے غور و فکر کے حوالے سے، اس کو قرآن پڑھیں، سیرت مطالعہ، جی لیکن کچھ انٹلیکچوئل لیول پر بھی ایمان حاصل کرنے کے ذرائع خود قرآن بیان کرتا ہے۔ مثلا رب کائنات نے اپنے
تعارف کروانے کے لیے، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو کہ رکھی ہیں، سائنز. خود قرآن کو بھی اللہ پاک نے آیات قرآنی کہا ہے. ہاں جی. اسی طرح ان آیات سے، جن کی 3 اقسام بیان کی جا سکتی ہیں، آیات قرآنی، آیات آفاقی، آیات انفسی، ان پر غور و فکر کرنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہاں اولو الالباب جو ہیں، غور و فکر کرنے والے، ہوش مند، عقل مند، انٹلیکچوئلز، ان کے لیے یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے. بقول اقبال، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دیکھ کر رب کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ظاہر بات ہے غور و فکر کر کے. البتہ اس کا ایک اور سورس بھی ہے کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. قرآن حکیم کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ دل، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس کو صرف پمپنگ اسٹیشن نہ سمجھا جائے. یہ تو رب کائنات کی ایک معرفت کے حوالے سے بہت بڑی ایک نعمت ہے. اور حدیث میں جیسے آیا کہ یہ ایسی شے ہے کہ اگر یہ صالح ہو، یہ صحیح ہو، تو پورا کا پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے. جی دنیا تو ویسے تو پورا انسان کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی کمپلیکس سسٹم رکھا کہ ایک ایک چیز پہ غور کریں تو وہ ہوگی. تیسری آپ نے فرمائی ایک تو آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی. آیات قرآنی یہ تو رب کائنات تو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر سے بھی جو ہے انٹلیکچوئل ایمان وہ حاصل ہوتا ہے. تو اس ساری جو ہماری گفتگو کا حاصل ابھی تک جو آج کی نشست میں رہا کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام روز اول سے ہی ہمیشہ سے سارے انبیاء اور رسول کی دعوت اسلام کی دعوت تھی. ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا اسلام میں پورے کے پورے داخلے کا ہے، اور اسلام میں بطور دین پورے کے پورے داخلے کا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ اسلام میں پورے کا پورا داخلہ دین کے اعتبار سے، اس کے لیے سب سے پہلا تقاضا ہے جو ہمیں بائی برتھ حاصل ہے، اس کی بجائے ہم یقین والا ایمان حاصل کریں. اور اس یقین والے ایمان کے حصول کے ذرائع آپ نے جیسے وضاحت فرمائی، قرآن مجید ہے اور صحبت صالحین ہے اور آیات آفاقی پر غور و فکر ہے، آیات انفسی پر غور و فکر ہے. اس طریقے سے گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے ابھی ہم یہاں پہلا تقاضا ایمان حقیقی کے حصول کا، اس کی بات ہم نے سمجھی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی دین اسلام کے اور بھی تقاضے ہیں اسلام میں پورا داخل ہونے کے. جی آج کا وقت چونکہ پروگرام کے ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلی نشستوں میں بھی جاری رکھیں گے. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عامر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.